متاثر ہوا۔ تو میں نے ایئرپورٹ سے واشف صاحب کو میں نے دعوت دی تھی گانچے کی۔ نے کہا تھا کہ آپ کا جو چھوٹے موٹے جو 20,000 30,000 50,000 وہ نہیں، اس کے علاوہ تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ روپے کی رکھ کے آئے ہیں، جس میں 25 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ مختلف سکولوں میں رکھے ہیں، اور پانی کے حوالے سے اور پورو اور واڑی دونوں میں دو دو اس پہ یا غیر تفرق مطلب کسی کے اس میں نہیں کرنا، وہ صرف انسانیت کی خدمت کرتا ہے، نہ اس میں مذہب ہو ذاتیت ہو کچھ اجنڈا تھا، لیکن واشف کو اثر ہی نہیں تھا۔ اتنا خوش تھا، کہہ رہا تھا کہ یار مجھے تھکنے کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، مزید میرا جو صحت ہے مزید بہتر ہو رہے ہو۔ تو میں نے وہاں پہ ان کو دعوت دیا تھا، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور آپ کے گانچے اور اسکردوں میں وزٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم تعاون کر کے آئیں گے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر۔ السلام علیکم ناظرین، جی بٹ اسی کے ساتھ میں ہوں نجم الدین نیت۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ضلع گلگت بلتستان کے اندر اس وقت علامہ شیخ اعجاز بہشتی جو کہ مختلف جگہوں پہ جا کر یہاں پر اعلانات کر رہے ہیں، مختلف چیزوں کے حوالے سے یہاں پر منصوبے رکھ رہے ہیں، اور اس سمن میں ہمیں دیکھنے کو بھی ملا کہ حال ہی میں علامہ شیخ اعجاز بہشتی نے ضلع گانچے کا بھی 3 روزہ دورہ کی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر شکور نبی پوزی۔ تو آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو ضلع گانچے میں دعوت کر کے لے کے جانے کا مقصد کیا تھا، کیا گانچے کے لیے کیا کیا فائدہ ہوئے، اور اس سے آنے والے جو دنوں میں ضلع گانچے کے لیے کیا کیا فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ کو بتاتے چلیں تو ضلع گانچے میں نصیبی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر شکور نبی وہاں پہ بھی مختلف چیزوں کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے لیے راشن اور کپڑے اور دیگر چیزیں دے ہی رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ سالوں سے ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہ ضلع گانچے میں کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ دور آئی ٹی کا ہے، اور آئی ٹی کے حوالے سے وہ جس اسکول میں وہ وزٹ کرتے ہیں جہاں پر جاتے ہیں وہ لوگوں کو آئی ٹی کا لیب بنا کر دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی آئی ٹی کے چیزوں سے اویل ہوں، اور تاکہ بچے وہاں پر گھر بیٹھے جس طرح بھی لوگ آن لائن ارننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر اس طرح چیزیں سیکھ سکیں۔ تو آئے ہم انہیں سے گفتگو کرتے ہیں، اور علامہ شیخ اعجاز بہشتی کو گانچے میں لے جانے کے لیے ان کی یہ آئیڈیا کیسے آیا، کیسے ان کو یہ سوچ آئی کہ ان کو بھی ضلع گانچے میں لے جانا چاہیے، وہاں کا وزٹ کروانا چاہیے، اور ان سے کیا کیا چیزیں ہم گانچے کے لیے مل سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شکور بھائی، یہ بتائیں کہ آپ یہ سوچ کیسے آیا کہ آپ بھی علامہ شیخ اعجاز بہشتی کو گانچے میں لے جائیں، اور آپ کی تو ملاقات ان کے ساتھ کہاں سے ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نجم الدین میں آپ کا اور جی وی ٹو نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس یہ انٹرویو لینے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے میرا خیال یہ تھا کہ شیخ اعجاز بہشتی صاحب کا جو معاشرے میں ہمارے معاشرے میں بڑے بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن ہیلتھ اور مستحقین ان کے اوپر کام کر رہا تھا، وہ تو آپ بھی جانتے ہیں بخوبی، اور ہمارے بلتستان میں بہت جانتے ہیں، بہت سے سارے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ شیخ اعجاز بہشتی صاحب کتنا اور کہاں تک خرچے کریں، کہاں پہ اچھے کام کریں۔ تو میرا دلی خواہش تھا کہ میں شیخ اعجاز صاحب سے ملوں، تو اتفاقاً یہ ہوا کہ میں اسلام آباد جا رہا تھا۔ اسلام آباد میں تو ایئرپورٹ سے میرے شیخ صاحب سے گفتگو ہوئی، تو بڑا انتہائی نرم لہجہ اور انتہائی خلوص کے ساتھ، بڑا جیسے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنا نرم لہجہ اور اچھے شخصیت، جو کہ ہر چیز ہونے کے باوجود اس میں نہ غرور ہے نہ تکبر ہے، تو ہر کسی سے ملے، چھوٹے ہو بڑے ہو مستحقین ہو، ہر کسی کو عزت دیتے ہیں۔ تو اس دن میں بڑا متاثر ہوا۔ تو میں نے ایئرپورٹ سے واشف صاحب کو میں نے دعوت دی تھی گانچے کی۔ نے کہا تھا کہ آپ بڑا اچھا کام کریں اس کردوں میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ گانچے میں بھی اپنے نظر کرم کریں، کہ وہاں پہ بہت زیادہ مستحقین ہیں ایجوکیشن کے اوپر، اچھا ہیلتھ کے اوپر، ایسے مختلف ایشوز میں جس میں عوامی ایشوز ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ دعوت دیا تھا، اور
بادشاہ صاحب کی بڑی مہربانی، انہوں نے دعوت قبول کر کے گانچے میں آیا۔ اچھا یہ بتائیں شکر بھائی کہ ابھی شیخ علامہ شیخ اعجاز بہشتی کا گاچھے میں پہنچنے پر لوگوں کی طرف سے کیا رویہ تھا، ان کے جو انداز کیسے تھے؟ علامہ بعد شیخ اعجاز بہشتی صاحب کی جو استقبال ہے وہ آپ نے پہلے بھی ہمارے گانچے میں اور بلتستان میں دیکھا ہوگا، اتنا پروٹوکول اور اتنا استقبال ہمارے گانچے میں کبھی اس طرح کا استقبال نہیں ہوا ہے جتنا شیخ صاحب کی آماد پر استقبال ہوئے ہیں، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں اتنا استقبال تو وزیر اعظم آ کے بھی نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کا امید جاگ گیا تھا، اس لیے کہ بادشاہ صاحب یہاں پہ اسکردوں میں ہر طرح کے مسائل حل کر رہے تھے۔ ہمارے گانچے کے قریباً میں بادشاہ کے ساتھ تھا، کم از کم یہاں سے ہم نے کیرس سے لے کے فرنو سے واپسی پر جہاں جہاں ہم نے روڈ نہیں دے، جہاں ہم نے جگہ نہیں دیکھا، وہاں پہ سارے ہجومس جس میں خواتین، مائیں، بہنیں، سب کچھ ایک امید کی کرن دیکھ رہے تھے ان کو، تو سارا وہاں پہ ہمارے جو یعنی وہ کہتے ہیں نا فیاست، تو قریباً ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی 16 سے 17 تھیلا جو 40 kg کا وہ ملا ہے۔ ہم نے وہاں پہ حالانکہ یاک بھی ہر طرح کے فیافتب نکالا تھا، لیکن بادشاہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا کوئی بھی فیافتب، کیونکہ جو بھی فیافتب نکالتا تھا ان کو بس تھوڑا ہدیہ دے دیتے تھے، اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی نظر آتے سب میں بانٹ لیا پیسے۔ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کی سلامتی کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ایسے شخصیات ہمیں بہت ہی کم ملتے ہیں اور ان کی قدر کرنا چاہیے۔ تو بہت زیادہ استقبال دیا ہمارے گانچے کی طرف سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ شیخ اعجاز صاحب کے گانچے میں ابھی وزٹ کیے، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوئے؟ میں کیرس ہمارے پل سے میں نے استقبال کیا تھا بادشاہ صاحب کی، وہاں سے پہلا ہم کیرس سے لے کے فرنو تک، اور اس سائڈ پہ دوسرے سائڈ پہ ہم نے سینو تک ہم نے گیا ہے۔ وہاں پہ عوام سے کم از کم نہ صحیح تو تقریباً 3 کروڑ کا پروجیکٹ رکھا ہے، جس میں صحت کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو چھوٹے موٹے جو 20,000 30,000 50,000 وہ نہیں، اس کے علاوہ تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ روپے کی رکھ کے آئے ہیں، جس میں ایجوکیشن بھی ہے، ہیلتھ پہ بھی ہے، اور کیا نام ہے عوامی ایشوز، جس میں پانی کا ایشوز تھا، جہاں پہ سب سے زیادہ ہمارے پولیس میں آپ کو پتہ ہے پانی کا ایشوز تھا، اتنا تقریباً کئی سالوں سے ہمیں پانی کا بہت زیادہ قلت ہے، ہماری فصلیں ابھی تباہ ہو رہی ہیں، بالکل خشک ہو رہے ہیں، ختم ہو گیا۔ تو سب سے زیادہ ہمارے پولیس میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر بادشاہ محترم کی، کیونکہ اس نے وہاں پہ پولیس والوں کو کہا کہ یار اگر پانی K2 سے گزار کے لانے بھی پڑا تو میں پولیس میں پانی لا کر دکھاؤں گا۔ تو ہماری وہاں کی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بڑا زبردست طریقے سے استقبال کیا اور شکریہ ادا کی، اور پرسوں ہمارے وہاں پہ بڑی دعا بھی رکھا تھا بادشاہ کے ہاتھ میں اس کے حوالے سے، اور یوگو میں سارے نوجوانان اور مزے سس میں سب سے زیادہ بادشاہ کی آمد پر جس میں مکاتب فکر مکاتب فکر کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہر جگہ پہ کوئی جس میں بلا تفرق کام کرتے آئے ہیں، مثال تھا، اور فرنو تک جا کے فرنو پہ آخری بارڈر پہ جا کے بارڈر پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ تک وہاں پہ انڈیا بارڈر پہ گونج کے ہم واپس آئے، اور انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں بادشاہ صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی جو علامہ شیخ اعجاز بہشتی صاحب کو گانچے کے جو دورہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ پانی کے اوپر کام کیے، یہ بتائیں کہ پانی کے ساتھ جو کیا ان کی طرف سے ایجوکیشن کے اوپر بھی یا کوئی اسپیشلی ان کی طرف کوئی منصوبہ رکھے ہوئے ہیں؟ بالکل، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جس کئی سکولوں میں ایجوکیشن کے اوپر بھی کیا ہے، ہیلتھ کے اوپر بھی، ہاسپٹلس میں جہاں پہ چھوٹے موٹے کام تھے وہ بھی کیے، اور بڑا پروجیکٹ جو رکھے ہیں جس میں سب سے زیادہ وہاں پہ ایجوکیشن میں خپلوں میں رکھے ہیں تقریباً 25 لاکھ
30 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ مختلف سکولوں میں رکھے ہیں، اور پانی کے حوالے سے اور پورو اور واڑی دونوں میں دو دو ایک ایمبولینس بھی دیا ہے جہاں پہ مریضوں کے لیے ایشو تھا، اور سکولوں کے لیے وین بھی رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے جہاں جہاں پہ اعلان کیے ہیں ان میں سے پانی کا اور دریائی کٹاؤ کا جو رقع ہے اس کے لیے رقع کا بھی وہ کمی والوں کو تقریباً کوئی 13 سے 14 لاکھ روپے کا رقع کے لیے پروجیکٹ رکھے ہیں۔ مطلب نیئر بائی اس میں سب کچھ رکھے ہیں جس کے عوام میں ہمارے سیاستدان، ہمارے جو نمائندے ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے گورنمنٹ کی اس میں کیا نام ہے منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں کر پایا، وہ شیخ حجاز بہشتی صاحب نے کر کے دکھایا، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اس میں کوئی سیاست کرنے کی یا مذہبی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ اچھے کام کریں تو جو بھی اچھے کام کریں ہمیں اس کے اوپر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا پھر سے آپ لوگوں کو پلان ہے ان فیوچر کی شہر اعجاز کو پھر گانچے کا دورہ ضرور کریں؟ ضرور انشاءاللہ۔ باشق صاحب نے کہا کہ گانچے کی عوام کو دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا، جن کی ماؤں بہنوں کی بزرگوں کی استقبال دیکھ کے میں کافی متاثر ہوا۔ انشاءاللہ الرحمن میں دوبارہ آؤں گا، دوبارہ آئیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن اس نے ایک تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ میں گانچے میں اتنا پروجیکٹ رکھوں گا کہ گانچے سے لوگ کام کرنے کے لیے مزدوریں باہر سے لانا پڑے۔ اچھا تو ابھی حال ہی میں جس طرح شہر اعجاز بہشتی نے دورہ کیا ہے تمام جگہوں پر، ٹھیک ہے، گانچے کی تینوں تحصیل میں دورہ کیا، تو یہ بتائے کہ ابھی جو ان کی جو دورہ ہے گانچے کا، وہ اس سے ابھی گانچے کے لیے کتنا فیصد فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ میرے خیال سے تو جہاں پہ جن کا مسئلہ تھا کم از کم کوئی 90% کا تو مسئلہ لوگوں کو حل ہو گیا ہے، جہاں کیونکہ ایک بھی جگہ نہیں چھوڑے ہیں۔ اور باشق جب کرس سے میں ساتھ گیا ہوں، تقریباً ہم پہلے گاڑی میں ہم تھے، اس کے ساتھ کوئی 16 گاڑی تھا، پہلے گاڑی میں میں تھا، میں دیکھتے گیا ہوں جہاں پہ ایک عورت بھی یا ایک بندے بھی جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ باشق سے روک کے اس سے مل کے کچھ نہ کچھ اسے دے کے دعائیں لے کے جاتا تھا۔ اور وہاں سے میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے جہاں سے روتے ہوئے لوگ اپنی نئی امیدیں کی کرن انہیں جاگنے کو دیکھ رہا تھا، بڑا خوشی ہو رہا تھا باشق کو دیکھ کے، انتہائی خوشی محسوس ہو رہا تھا لوگوں کے اندر۔ اور جہاں جہاں اعلان کیا وہاں پہ کم از کم 50% تو دے کے آئے وہاں پہ، اور انشاءاللہ الرحمن باقی جو پروجیکٹ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی چند دنوں میں حل کریں گے انشاءاللہ سارا کچھ۔ اچھا تو ابھی شاید آپ پہلے صرف اپنے حلقے جو ابھی حلقہ ون ہے جہاں پر جس جگہ سے آپ بلونگ کرتے ہیں کونے سے، تو ابھی آپ کا جو شاید فرسٹ ٹائم ہوگا کہ جس وقت آپ علامہ شیخ اعجاز بہشتی کے ساتھ وزٹ کیے پورے گانچے کا، تو آپ نے پورا گانچے وزٹ کی، جیسے کہ ہم نے کہا کہ چھوڑ کی جو بارڈر تک کیے، پھر دوسرا ابھی مشہور میں چلے گئے ابھی جو سنوں تک، تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس 3 دن آپ نے وزٹ کیے، ان 3 دنوں کے اندر آپ کو کون سی چیزیں ایسا لگا کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر مزید کام کرنا چاہیے؟ یعنی عربی کون سی چیز میں آپ کو بتاؤں جس سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو سارے کام، ہمارے تو نمائندوں کا آپ کو پتہ ہے، ابھی یہاں سے کرس سے ہم نکلے ہیں، کرس میں سکولوں کا ایشو تھا، پانی کا ایشو تھا، ہمارے کنیس میں پانی کا ایشو تھا، کتنے سالوں سے پانی کا ایشو ہے۔ اور آگے جا کے واڑی میں ابھی کورو میں پل، جو اس کا پل کا ایشو تھا وہ تو انہوں نے نہیں بتایا، خیر انہوں نے ایمبولینس کا وہ کیا پورے عوام کی طرف سے، تو ایمبولینس دے دیا، اور ابو یوسف بھی لایا تھا وہاں پہ، ان کو بالکل دیکھا کیا تھا، جس میں واڑی اور کورو میں کیا تھا، جس میں سارے مکاتب فکر کے لوگ شامل تھے، کورو میں بھی تھے، واڑی اور کنیس کے سارے عوام کی جو استقبال تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید سوشل میڈیا پہ۔ اور اس کے بعد ہمارے یوگو میں گیا تھا، یوگو میں سارے اہل سنت برادرز ہیں، پھر بھی سارے نوجوان وہاں پہ استقبال کے لیے سارے روڈ میں تھے۔ تو باشق کا مشن اور باشق کا ایک ویژن یہ تھا، بغیر کیا نام ہے مذہبی اس پہ یا غیر تفرق، مطلب کسی کے اس میں نہیں کرنا، وہ صرف انسانیت کی خدمت کرتا ہے، نہ اس میں مذہب ہو ذاتیت ہو کچھ شامل نہیں کرتے ہیں، جسٹ
اس کی مشن یہی ہے کہ اس کا منشور ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے، چاہے اس میں کوئی بھی شامل ہو۔ اچھا شکر بھائی، یہ بتائیے کہ آپ خود بھی مثلا پچھلے پانچ چھ سالوں سے کانچے کے اندر کام کر رہے ہیں، بالکل ابھی راشن وغیرہ دیگر چیزیں تو عام آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک نئی چیز آپ نے بھی وہاں پر انیشیٹ لیا ہے جس سے وہاں پر لوگوں کی جو امیدیں تھی وہ بھی جاگ چکے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے وہاں پر آئی ٹی کے اوپر کام ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تو آپ جس سکول میں جاتے، جس علاقے میں جاتے، آپ وہاں پر آئی ٹی کے لیب وہاں پر دیکھ کے آ رہے تھے، تو کیا آپ کا فیوچر پلان ہے کہ اس طرح مزید اور بھی جو سماجی شخصیات تھے یا جو ڈونرس حضرات ہیں ان کو بھی یہاں وزٹ کروائیں اور ان سے ان کے تھرو بھی ضلع گانچے کے لیے اس طرح کی اپرچونیٹیز موقع فراہم کریں؟ انشاءاللہ الرحمن۔ نیر بھائی، باشیخ صاحب کا بھی ویژن یہی تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر کام کروں، تو میں آپ کو پتہ ہے چھوٹا موٹا جو کام کریں جو باشیخ صاحب کی برابری تو ہم کر نہیں سکتے، پھر ان کے تو ہم وہ تو ہمارے قابل احترام ہے، کیونکہ کل میں جس سماجی وہ ہوتے ہوئے ورکر ہوتے ہوئے میں نے باشیخ کی جو خدمات دیکھ کے میں خود ان کا سیکورٹی گارڈ، مطلب ان کی عزت افزائی اور اس کی خدمت میں مصروف تھا، کیونکہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ میں اس کی خدمت کر سکوں، کیونکہ ایسے شخصیات کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ ایسی شخصیت ہمارے یہاں پہ ہر وقت آتے نہیں، بار بار ملتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اس طرح کی شخصیت جو غریبوں میں اور انسانیت کے لیے دل و جان سے اپنے اس کی صحت کو نہ دیکھتے ہوئے، آپ یقین کرو ہم یہاں سے صبح 7 بجے نکلتا تھا، ایسے ایسے خطرناک روڈ سے گزر کے وہاں جاتا تھا، اور وہاں پہ ایک بھی بندے وہاں پہ نہیں چھوڑتا تھا، جہاں جہاں بندے نظر آتے وہاں روکتے ہوئے ہمیں تھک کے بالکل برا حال ہو جاتا تھا، لیکن باشیخ کو اثر ہی نہیں تھا، اتنا خوش تھا، کہہ رہا تھا کہ یار مجھے تھکنے کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، مزید میرا جو صحت ہے مزید بہتر ہو رہے، اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو ایسے شخصیات کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ایسے شخصیت ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہم دعا کرتے ہیں سلامت رہے ان کے لیے، ان کی سلامتی اور ان کی مزید ترقی کے لیے۔ خیر کچھ لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ خود کچھ کر نہیں پاتے ہیں تو دوسروں کو بھی کرنے سے وہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کو باشیخ صاحب نے خود نے کہا کہ یار مجھے کوئی بھی جو مجھے برا کہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ میرا کام یہی ہے کہ میں نے انسانیت کی خدمات کی، انسانیت کے لیے ہی کام کرنا ہے، جہاں پہ میری ضرورت ہو، جہاں پہ میری ضرورت ہو، جہاں پہ مستحقین ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، میں انشاءاللہ خدمات کرتے رہوں گا، جب تک میں ہوں میں انشاءاللہ خدمت کرتے رہوں گا۔ کچھ لوگوں کی تو کام ہی یہی ہے کہ وہ خود کچھ کرتے نہیں ہیں لیکن دوسروں کو کرنے سے جلس ہو جاتے ہیں۔ اچھا شکر، یہ بتائیے کہ ابھی حال ہی میں ہم نے آپ کے وہ ایک کلپ بھی دیکھا تھا علی شیخانی کے ساتھ، تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی نصیبی والے فاؤنڈیشن کے تھرو گلگت بلتستان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ان کے جو پلان کا پک وہ بھی یہاں پر وزٹ کریں؟ انشاءاللہ الرحمن، اس کے لیے میں اسپیشلی گورنر گلگت بلتستان جناب سعید مہدی شاہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ عزت دیتے ہوئے مجھے وہاں تک لے کے گیا جہاں پہ ہمارا منشور تھا، ہمارا مشن تھا۔ وہ ایاز موتی والا ہے، علی شیخانی ہے، ظفر عباس صاحب ہے، اور جس میں نوید لاکھانی صاحب ہے، اور اس کے بعد ہمارا شان چودھری ہے اور صلاح الدین غازی ہے۔ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، گورنر صاحب کو انوائٹ کیا، دعوت کیا تھا، تو میں نے وہاں پہ ان کو دعوت دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور آپ کے کانچے اور اسکردو میں وزٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم تعاون کر کے آئیں گے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر۔ اچھا شکر، یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھے کام کیے ہیں، اور آپ کا جو فیوچر پلان ہے، جو آپ کا مین موٹو ہے وہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ابھی آخر میں جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، یہ بھی بتا دیجیے گا؟ میرا اصل میں میرا جو مشن ہے نیئر بائی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر سب سے زیادہ ہمارے یہاں پہ ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن سے یہ کہ جس کو کوالٹی ایجوکیشن ہو، جس کے اندر تعلیم جو تعلیم یافتہ ہو
وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، نہ کہ کسی کی غلامی کرنے کی ان کو ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر یہ سیاستدان یا سیاست کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میرا مشن یہ ہے کہ میرے نوجوانوں سے التجا ہے اور میری گزارش ہے کہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کی کوشش کریں، کسی دوسرے کے سہارے بیٹھنے سے بہتر ہے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، کیونکہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن باقی سارے ناظرین کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے، جنہوں نے مجھے عزت دی، جنہوں نے مجھے ہر طرح کے حوصلہ افزائی کی، ان سب کو میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور میں تمام نوجوانوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جب معاشرے میں اگر انقلاب لانا ہے، ہمارے معاشرے کو اگر صحت اور ایجوکیشن کے حوالے سے چینج کرنا ہے تو ہمارے نوجوان اور ہماری ینگ جنریشن ہی کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ شکر بھائی، آپ نے ہمیں وقت دیے۔ تو جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے شکر نبی پوزی کی آپ نے گفتگو سنی، یقیناً شیخ اعجاز بہشتی کا بھی ضلع گانچی کا اوپر وزٹ کرنے سے ضلع گانچے کے عوام کے لیے کیا کیا بینیفٹ ہوئے، آنے والے وقتوں میں ان کی جو دورہ ہے وہ گانچے کے یوتھ کے لیے، عوام کے لیے کتنا فیصد فائدہ مند ثابت ہوا، وہ آنے والے وقتوں میں ہی ہمیں پتہ چلیں گے۔ اور یقیناً ان کو یہاں سے لے کر جانے میں جن کا سب سے زیادہ رول ہے، جن کا سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے، اور ایک گفتگو بھی ہوئی تھی تو میں نے ان کے ساتھ اس حوالے سے بات بھی کیا تھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں مجھے کہا تھا کہ میں نے خود ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور میں ابھی کراچی جا رہا ہوں، تو کراچی سے واپس آنے کے بعد ہم شیخ صاحب کو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ تو یقیناً ان کی جو ہی اسلام آباد کراچی سے واپسی ہونے کے بعد ہی یہاں سے شیخ صاحب شکور نبی پوزی کے ساتھ یہاں سے چلے گئے ہیں اور پورا گانچے کا وزٹ کیے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک چیز میں یہ بھی یہاں پر ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست احباب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شکور نبی پوزی صرف اور صرف کیپیٹی زون میں، مطلب کہ جو حلقہ وان ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں، وہاں پر آئی ٹی کے حوالے سے چیزیں وہاں پہ کر رہے ہیں، باقی چیزوں پر جگہوں پہ نہیں کر رہے۔ لیکن ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شکور نبی نے بھی مختلف جگہوں پر بھی آئی ٹی لیب کا قیام کے حوالے سے وہاں پر بھی اعلانات کیے گئے ہیں، جیسے کہ خپلو کے اندر ریئل ایجوکیٹر پبلک اسکول ہو گیا، گانچی گرامر ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹ تنظیم ہے ان کے لیے بھی ان کی طرف سے اعلانات کیے گئے، جیسے کہ سینٹرل اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن والوں کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ٹرپل ای کے لیے بہت سارے ایسے جگہ ہیں جن کے جو ان کی حلقہ ون سے باہر ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس وزٹ میں بھی ان کی طرف سے پریورٹی بھی یہی رکھا ہے کہ وہ تمام جگہوں کا دورہ کروائیں تاکہ کسی کے اس میں شک و شبہات نہ رہے، کوئی شکایت نہ کرے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک پورا گانچے کا وزٹ کیا ہے، جس میں کرے سے لے کر چھوربٹ بارڈر تک اور دوسری جانب مشرم کی سلوں تک ان کا جو وزٹ ہے ان تک کروایا گئے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں 4 سے 5 مہینوں کے اندر علامہ شیخ اعجاز بہشتی کو ایک دفعہ پھر وہ ضلع گانچے کا وزٹ کروائیں گے، جس میں وہ جو جن علاقوں میں نہیں گئے، جیسے کہ جو سنترل سائڈ بھی رہتے ہیں وہاں پر بھی ان کو لے کر جائیں گے۔ تو یقیناً جو کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں، علاقے کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہم بحیثیت انسان ہم ہر کسی کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایک اور نئے مقام پر، ایک اور نئی جگہ پر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نیار کو اجازت دی۔